اعظم خان سواتی صاحب سے جو کچھ ہو رہا ہے قابل مذمت ہے اور قابل افسوس ہے۔ انہیں پکڑا گیا، انہیں مارا گیا، انہیں بے لباس کیا گیا، اور اب یہاں تک بات پہنچی ہے وہ رو رو کے دہائیاں دے رہے ہیں کہ میری ایک ذاتی جو ایک میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ ویڈیوز بنا کے انہوں نے ان کے گھر بھیجی ہے، ان کی بیٹی کو اور ان کی زوجہ کو بھیجی ہے، اور رو رو کے یہ باتیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ کہیں گئے ہوئے تھے بلوچستان، تو وہاں ان کی یہ ویڈیو بنائی گئی اور پھر وہ ان کے گھر والوں کو سینڈ کی گئی۔ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے۔ اس طرح کی راز کی باتیں میاں بیوی کے اندر جو آپس میں ریلیشن شپ ہوتا ہے اس طرح ویڈیو بنانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ اسلامی ملک ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ بدترین آدمی ہیں جو شخص رات کی باتیں بیوی کی دوسرے دن اپنے دوستوں کو بتائے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 3542 اور 3543۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن بدترین شخص اللہ کے یہاں جو سامنے پیش کیا جائے گا وہ شخص ہوگا جو رات والی باتیں دوسرے دن اس کو افشاں کرتا ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کو شیطان کہا گیا ہے۔ وہ مرد یا عورت جو رات والی باتیں جا کے سہیلیوں یا مرد اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، تو مرد نہیں بتا سکتا اپنی بیوی کی باتیں ہیں، راز والی باتیں، تو دوسرا کیسے ویڈیو بنا سکتا ہے؟ اور جس نے ویڈیو بنائی کتنا بڑا مجرم ہے، اور ویڈیو بنا کے کس طرح بلیک میلنگ کر رہے ہیں یہ لوگ، کون کر رہے ہیں یہ، اور بار بار یہ چیف جسٹس کو دہائیاں بھی دے رہے ہیں کہ آپ اس کی انکوائری کرائیں، لیکن کچھ نہیں ہو رہا۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، یہ قابل مذمت ہے، اور اس سے ہمیں سب کو ایک درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ انسان کے اپنے ہاتھوں کا بھی مکافات عمل بھی ہوتا ہے، جسے قرآن پاک میں سورہ شورى میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے عملوں کا ہی نتیجہ ہے، بہت ساری چیزیں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اعظم خان سواتی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ ان کے کارنامے بھی ہیں، جو انہوں نے لوگوں کو بے لباس کیا، لوگوں کو بے عزت کیا، ان کو مارا، ان کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ ہمارے لیے عبادت ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم جب کسی کو بے عزت کریں گے تو پھر ہمارا بھی وقت آئے گا، کسی کو ہم جب ذلیل کریں گے تو ہمارا بھی وقت آئے گا، تو اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو یہ کچھ ہو رہا ہے، جو تمہیں مصیبت پہنچ رہی، تمہارے ہاتھوں کا بھی اس میں کیا دھرا ہے، تمہارے جو اعمال ہیں اس کا بھی یہ آپ کو صلہ مل رہا ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ بہت بڑا ظلم کیا تھا انہوں نے بھی، اس کو بھی ہمیں قابل مذمت ہم سمجھتے ہیں۔ ایک اس کا پڑوسی تھا غریب کسان، اس کی گائے اس کے فارم ہاؤس میں گئی تھی، اور انہوں نے پھر اس غریب پڑوسی کے بچوں کو مارا۔ 12 بندوں پر انہوں نے جو ہے ایف آئی آر کٹوائی، یہاں تک ایک 12 سال کا بچہ تھا اس پر بھی انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی تھی، اور یہ ان کے ساتھ ملوث تھا اعظم خان سواتی، اور ان کے گھر پر حملے کروائے، اس نے ان کی پٹائی کروائی، ان کے منہ پر مارا، ان کے چہروں پر مارا۔ صرف یہ بات تھی کہ ان غریبوں کی گائے ان کے گھر گئی تھی، ان کے ساتھ زیادتی کی، اور یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے اس میں پھر دخل اندازی کی۔ تو یہ زیادتیاں پھر جب آپ کرتے ہیں کسی کے ساتھ، جب دوسروں کو بے لباس کرتے ہیں، اس وقت یہ جناب وفاقی وزیر تھے اعظم خان سواتی، جب ایسے لوگوں کو پاور ملتی ہے تو یہ پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتے ہیں، جب پاور چھن جاتی ہے تو پھر یہ ہیرو سے زیرو ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جب کسی کو پاور آئے تو اس طرح ظلم نہ کرے۔ اور 2011 میں بھی اس نے ایک ظلم کیا تھا کہ ایک قابل تعریف گھرانہ، سید گھرانہ، اور جس کی پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی، احمد سعید کاظمی، مولانا احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے تقریباً عالم ہیں سارے کے سارے، ان کا کہ بیٹا حامد سعید کاظمی جو وفاقی وزیر تھے، مذہبی وفاقی وزیر، تو اس اعظم سواتی نے ان کو بہت زیادہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور یہاں تک کہ ان کو جیل تک پہنچایا اس نے مسلکی تعصب کی بنا پر۔ 2011 میں یہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تھا، چونکہ وہ سنی تھے، وفاقی وزیر تھے، اس کو چبھتا تھا، اس نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کر کے ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، ان کو جیل تک بھجوایا، پھر وہاں سے بھی رہا ہوا ہے۔ جب ایسے گھرانوں کو، سچے اور سچے گھرانوں کو آپ اس طرح بے عزت کریں گے تو پھر آپ کی بھی باری آئے گی۔
اس سے متعلق ایک حدیث آپ ضرور سنیں اور ہم سب اس سے عبرت حاصل کریں کہ ہم جب کسی کو بے عزت کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جو ہم کسی کے عیب چھپاتے ہیں تو ہمارے بھی عیب چھپتے ہیں۔ اب اس کے جو عیب ننگے ہو رہے ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کو ہونا چاہیے، لیکن یہ قانون قدرت ہے، جب آپ کسی کو بے لباس کریں گے تو آپ بھی بے لباس ہوں گے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 2699 اور مشکات المصابی میں یہ حدیث ہے 2004 میں، اکثر یہ اپنے دروس میں بتاتا رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، جس شخص نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ کریم قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ ومن یسر علی معسر، جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کریم دنیا و آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا۔ ومن ستر مسلمن، جس شخص نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جب کسی کی پردہ پوشی کریں گے تو ہماری بھی پردہ پوشی ہوگی، اور ہم جب کسی کو بے لباس کریں گے تو ایک دن یہ دن بھی آئے گا۔ تو ومن سترہ مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ دوسرے اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یعنی جب ہم کسی بھائی کی مدد کرتے ہیں گویا کہ اپنی مدد کے لیے اپنے رب کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس پر آسان کر دیتا ہے۔ ومجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، ایسا مجمع جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتا ہے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ویتدارسونہ بینہم، ایک دوسرے کو سیکھتے ہیں، بتاتے ہیں، سناتے ہیں، کیا ہوتا ہے، الا نزلت علیہم السکینہ، اس پر سکون نازل ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ انہیں پروں میں گھیر لیتے ہیں۔ وذاکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ ان کا تذکرہ فرماتا ہے جو اللہ کے پاس فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ ومن بطأ بعملہ لم یسرع بنسبہ، جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جائے گا۔ یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، بار بار سنانی ہے دوستوں کو، کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، نضر اللہ عبدا سمع مقالتی، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، فحافظہ ووعاہا واداہا، اس کو یاد کیا، دل میں جگہ دی اور لوگوں کو بتایا، اللہ کریم اس کو تر و تازہ رکھے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے 2658۔ تو اس حدیث کو یاد رکھیں، نبی علیہ السلام کے فرمان کو یاد رکھیں کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ کریم اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔